بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ کشمیر میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جتنی بھی اپڈیٹس آتی رہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہے۔ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اور جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر پیدا ہو رہا ہے وہ ہے کشمیر کی زمین کو بیچنے کا مسئلہ۔ اور کشمیر کی زمین میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جو ہے پس منظر بتاتی ہوں، پھر میں اپنی جو ہے وہ رپورٹ کی طرف آؤں گی، آپ کو نیوز جو اس پہ میرے انالیسز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جناب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کی جو زمین ہے جب پہلے یعنی کہ ایک آرٹیکل 370 اور 35 کا جو ہے وہ پہلے کی بات ہے کہ کشمیر میں جب کرفیو وغیرہ نافذ انہوں نے کیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی شخص آ کے بھارت سے سوائے کشمیریوں کے کوئی اموویبل پراپرٹی یا لینڈ جو ہے وہ کشمیر کا، جموں کشمیر کا جو ہے وہ خرید سکے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب 370 اور 35 جو ہے وہ لاگو ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اجازت مل گئی کہ کوئی بھی آ کے، کوئی بھی شخص بھارت سے آ کے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی جگہ سے آ کے کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس سے اور پچھلے والا پس منظر یاد دلا دوں جو کہ میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ یہ تھا کہ کشمیر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، اور کشمیر میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہا تھا یو اے ای، جس کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا تھا۔ اور اس کو تھوڑا سا میں اور آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ جہاز کی جو بات ہو رہی تھی کہ جناب جہاز جو جائے گا یو اے ای سے جو ہے وہ کشمیر، تو درمیان میں پاکستان کا راستہ پڑتا ہے تو پاکستان سے ہو کر جائے گا، تو پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ انڈیا نے مانگی تھی، جو کہ پاکستان نے منع کر دی سختی کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ منع کر دی۔ اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو بنگال یعنی کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا جب علیحدہ ہوا تھا تو اس سے پہلے یہی سب کچھ ہوا تھا کہ پاکستان سے جو ہے فضائی حدود مانگی گئی تھی، اور کس طریقے سے پوری چال بازی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بنگلہ دیش الگ ہوا، لیکن اس سے پہلے جو فضائی حدود مانگی تھی جو کہ پاکستان نے دے دی تھی، اور یہ غلطی تھی اس وقت کی جو اب پاکستان دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ میں دوبارہ سے اپنی رپورٹ کی طرف آؤں گی۔ جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پھر انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی، اور دبئی کی طرف سے، عرب ممالک کی طرف سے جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہونے جاری تھی، اور اس کو دوسرا دبئی بنانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے اور پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اور اسی لیے جو ہے وہاں پہ جلد سے جلد جو ہے کوشش یہ تھی کہ وہاں پہ جو لینڈ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈین ہندوؤں کو بیچ دی جائے، یا انڈیا کے جو ہے وہ سٹیزنز کو بیچ دی جائے، تاکہ وہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو مار کے فارغ کر دیا جائے، اور کشمیر کو خالی کر کے جو ہے وہ مکمل ایک ہندوؤں کا علاقہ بنا دیا جائے، یعنی کہ انڈینز کا علاقہ بنا دیا جائے۔ اور یہ ان کا پلان تھا۔ اور جب وہ وہاں پہ ایک دوسرا یو اے ای بن جائے گا تو جو ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ کام کس کی آئے گی، وہ انڈیا کے کام آئے گی، اور پورا مکمل جو کشمیر ہے اس پہ پورا مکمل طریقے سے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی ریزسٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ آ کے سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے کشمیریوں کو پہ لوگ حملہ کرتے ہیں، کشمیریوں کی طرف سے جو ہے وہ مجاہدین نکل کر آ جاتے ہیں اور یہ لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں، اس میں ہار بھی جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کو کرنا نہیں پڑے گا، کوئی کسی قسم کا ان کو رد عمل جو ہے وہ نہیں ملے گا سامنے سے سخت قسم کا۔ اور ان کو جو ہے سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو بارڈر ہے، جو کہ لائن آف کنٹرول ہے، وہاں پر ان کو بہت مزے سے جو ہے پورا ایک علاقہ مل جائے گا۔ اچھا، یہ تو ایک کہانی میں آپ کو پیچھے کا پس منظر بتا رہی ہوں، لیکن اب جو ہے وہ کیا ہے کہ لینڈ کا جو معاملہ تھا یہ ہوا کب سے، یہ ہوا 5 اگست سے، اور انہوں نے مودی سرکار نے جو ہے یعنی کہ بھارت کی جو سرکار ہے اس نے الاؤ کر دیا کہ وہ کشمیر میں جو ہے وہ لینڈ کو بیچ سکیں گے، کس کو، یعنی کہ انڈینز کو، اور انڈیا کے کسی بھی علاقے سے نکل کے آ کے کوئی بھی خرید سکتا ہے، اور جس کو چاہے وہ یہ یعنی کہ بک سکتی ہے وہ جو لینڈ ہے کشمیر کی، جو کہ پراپرٹی ہے پیورلی صرف کشمیریوں کی، جس پہ صرف اور صرف کشمیریوں کا حق ہے۔ اور وہاں پہ اسی لیے جو ہے جلدی سے جلدی جو ہے وہ مودی سرکار نے کوشش کی کہ لوگ ہجرت کر کے جو ہے وہ انڈیا سے کشمیر میں آ جائیں، اور وہاں پہ جو کشمیر کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ روز مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ کبھی سرچ آپریشن کے بہانے ہوتا ہے، کبھی ملیٹنٹ کہہ کے مار دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آتنکوادی ہیں، کبھی انکاؤنٹر کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سڑک چلتی ہوئی جو ہوتی ہے اس میں سے گاڑی میں سے 3 لڑکوں کو نکال کے مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی بلڈنگ میں جو ہے وہ کام کرنے والے کو مار دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے تاجر کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی سیب والے کو مار دیا جاتا ہے، اور بہانے بازی وہی ہوتی کہ ان کا تعلق جو ہے یہ سپورٹ کر رہے تھے آتنکوادی کو، یعنی کہ مجاہدین کو، ہم تو کشمیری مجاہدین ہی بولتے ہیں۔
تو یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. خیر ہم بات کریں گے اپنی کہ جی کشمیر کی جو لینڈ ہے وہ اب جو ہے مکمل طور پہ سیل ہونے جا رہی ہے، جس پہ پروٹیسٹ اب چل رہا ہے. اب وہاں پہ ہر لیول پہ جو ہے وہ شخص پروٹیسٹ کر رہا ہے اس بات پہ کہ جی ہماری کشمیر جو ہے، جو زمین ہے اس پہ صرف کشمیریوں کا حق ہے، وہ کسی اور کے لینڈ نہیں ہے. اور اس زمین کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے اور ہم مستقل ظلم سہ رہے ہیں، تو ایک زمین ہم نہیں جانے دیں گے اپنے ہاتھ سے. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہو کہ جمعے کی نماز روک دی، یعنی کہ یہ جو مظالم ہے تیز سے تیز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ساری خبریں جو ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں، کوئی نکال نہیں رہا، کوئی پیدا نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے. تو خیر اب کیا بات ہے کہ یہ جو ایک بڑی ایک ایسی کرب والی کہانی ہے کہ جو کشمیری بیچارے بہت، ان کے پاس کوئی ہے نہیں ہیلپ کے لیے، کچھ ان کے پاس ہے نہیں، تو وہ روکیں کیسے. لیکن اب یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کشمیر کی زمین جو ہے وہ بکنے جا رہی ہے، اور ایک بہت بڑا ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ. اور اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور بہت ظلم ہو چکا اور ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور آخری وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ زوال پذیر ہوگا ضرور سب کچھ جو ظلم ہے اور اس کو ظلم کرنے والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے جی کشمیر کی اپڈیٹس. بات کریں گے ہم لوگ افغانستان. طالبان کی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ قسم کی جو ہے وہ حکومت اب دوبارہ سے وہی اپنے رولز اپلائی کر رہی ہے جو طالبان کے پہلے رولز تھے. یعنی کہ درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ بہت نرمی آ گئی تھی، اور طالبان کی طرف سے جو ہے وہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ مطلب وہ بہت اچھی طریقے سے خواتین کو تعلیم بھی دیں گے، وہ کام بھی کرنے کی اجازت دیں گے، وہ کھیل کود کی بھی اجازت دیں گے، یعنی کہ عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے، وہ کام کر سکتی ہیں. اور اب جو ہے وہ یہ کہہ کے ان کو روک دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں تب تک کہ ہم آپ کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک حصہ نہ بنا لیں کام کرنے کے، مقررہ حصے میں رہ کے آپ کام کریں گے، لیکن آپ ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی مخلوط نہیں ہوگا، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو نیوز دے چکی ہوں. ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے باہر تو باہر، اب افغانستان کی جو خواتین ہیں وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتی اپنے، یعنی کہ جیسے سعودی عرب کا رول تھا اپنے محرم کے علاوہ، یعنی کہ اکیلے وہ ٹریول نہیں کر سکتی، اور ساری سواریاں جو ہیں وہ ان کو نہیں لیں گی، ان خواتین کو نہیں، یعنی کہ بیٹھنے کی پرمیشن ملے گی جب تک کہ ان کا محرم ان کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ اکیلی خواتین کو بٹھایا نہیں جا سکتا وہاں پہ، یعنی کہ سواریوں میں اکیلی خواتین. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کے گھر میں مرد نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں گی خاتون. تو یہ ہے کہ جناب افغانستان میں دوبارہ سے وہی رولز اپلائی ہونے کے جا رہے ہیں جو کہ پہلے طالبان کے تھے، جو کہ بہت سخت رولز تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ یہ اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور اب پاکستان کے ساتھ بھی تھوڑا سا ان کا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے فینس کی تو آپ فینس جو کھاڑ کے پھینک دی تھی، میں نے اس پہ باقاعدہ مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے، لیکن طالبان کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے. خدا کرے کہ ان کے دوبارہ سے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے، ادروائز جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور ان کا بیان سے نظر آ رہا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کیا سوچ رہی ہے افغانستان کے لیے. فواد چودھری کا بیان یہ تھا، فواد چودھری صاحب کا، کہ ہمارے جو یعنی کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف جو ہے وہ بہت ایکسٹریمسٹ اس وقت جو ہے وہ حکومتیں موجود ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے ایک خطرے کا باعث ہے جس کو پاکستان نے لے کے چلنا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں. پھر بات کریں گے انڈیا کی. انڈیا میں جو ہے وہ مستقل چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور انڈیا میں جو ہے مسلمانوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے کافی دنوں سے میں آپ کو اسی بات پہ بھی اپڈیٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ صرف مسلمان نہیں، اب جو ہے وہ بیچارے جو کرسچنز ہیں جو کہ بہت زیادہ پیسفل ہوتے ہیں، بہت پیس رکھتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے 25 دسمبر یعنی کہ 25 دسمبر کے جو کرسمس کی جو ان کی تقاریب ہیں اس میں بھی ان کو جو ہے وہ سکون نہیں لینے دیا انتہا پسند ہندوؤں نے، اور چرچز پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. یسوع مسیح کی جو ہے وہ باقاعدہ پتلا جلایا گیا اور بت کو توڑ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد سے پہلے سینتا کلاس کا انہوں نے یہی کیا تھا، سینتا کلاس کے ساتھ بھی سب کچھ کیا تھا. اب جو ہے وہ باقاعدہ تقریب میں گھس کے چرچ کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ان کی سوچی تقریب، ان کی کرسمس خراب کر دی. اور الزام کیا ہوتا ہے ان کا الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زبردستی جو ہیں
وہ ہندوؤں کو، یعنی کہ جو ہندو وہاں کے ہیں انڈیا کے، ان کو زبردستی کرسچن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم لوگ تو کسی طور پہ مان ہی نہیں سکتے کیونکہ کرسچنس کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے. پہلے انہوں نے مسلمانوں پہ الزام لگایا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ لوگ ہندو لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو پٹا کے اور اپنے محبت کے ڈھونگ رچا کے اور یہ مسلمان کر دیتے ہیں اور ان کو ان کے مذہب سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ان کا مذہب بدل دیتے ہیں اور یہ بڑی ایک مذہب پہ وار کرتے ہیں مسلمان جو ہے. اب جو ہے وہ کرسچنس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 27 دسمبر ہے اور اتوار والے دن بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ظاہر سی بات ہے ایک رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ گھیراؤ بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے، مختلف مذاہب کا، مختلف اقلیتوں کا، اور رہنا وہاں پہ مشکل ہو رہا ہے. وہ تو ایک سیکولر جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی کو جو ہے وہ فالو کرنے والا ایک ملک ہے. تو یہ کون سا ملک ہے جس میں جو ہے وہ چرچز پہ حملے ہوتے ہیں، جس میں مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، سکھوں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. تو یہ کون سا ملک ہے؟ خیر، یہ تھی انڈیا کی اپڈیٹس. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آپ کو مستند اور حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ نیوز مل سکے. اور میرے چینل کے اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری بر وقت آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز مل سکیں. میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اس کا رائے کا اظہار ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.